نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ نساء ہم نے پہلا رکوع کر لیا تھا، دوسرا رکوع کر لیا تھا. پہلے رکوع کی 10 آیات جو میں نے بتائی تھی کہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہم نے تفصیل سے بات بھی کی تھی. پچھلی کلاس میں ہم نے دوسرا رکوع، آیات اس میں صرف 4 ہے لیکن کیونکہ آیات لمبی ہے اور ایک ہی رکوع ہم نے کیا تھا اور یہ پہلی دفعہ تھا. میں نے بتایا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نافذ کیا ہجرت کے بعد، کیونکہ سارے احکامات آ رہے ہیں، ایک معاشرہ بن رہا ہے اور معاشرے کی تشکیل کے لیے سارا کچھ ہر لیول پر، ہر جگہ پر جہاں جہاں خرابیاں تھی جاہلیت کے دور میں، جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی تھی، ان سب کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان جاہلانہ رسومات کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں اور پھر آگے بتا بھی رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. اسی میں ایک تھا کہ جو عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، عورتوں کو معاشرے میں سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا اور جو اس معاشرے کے مرد تھے ان کے حوالے تھیں عورتیں، جیسا ان کا دل چاہتا تھا ویسے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. اسلام نے پہلی دفعہ عورتوں کو عورتوں کے حقوق دلوائیں اور عورتوں کو ان کی جگہ بتائیں کہ مرد اور عورت ایک تو حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر ہے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ وراثت میں عورتوں کا قانون بنا دیا کہ وراثت میں عورتوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا مرد کو ملتا ہے، اس حساب سے اس کا آدھا جو ہے وہ عورت کو ملے گا. تو یہ پورے جو چار آیات ہے اور دوسرا رکوع ہے پورا، یہ وراثت کا قانون ہے. اب قانون تو یہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ جیسے ایک مرد کا حصہ ہوگا اور 2 عورتوں کے برابر، مطلب 2 عورتیں جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے، ان کو اتنا حصہ ملے گا. پھر دونوں چیزیں بتا دی کہ جیسے اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی اگر جیسے نیچے سمجھے تو اولاد ہے اور اوپر اگر دیکھے تو ماں باپ ہے. تو اگر اولاد ہو تو پھر کس حساب سے حصے ہوں گے، پھر اوپر سے اگر ماں باپ ہو تو پھر کس حساب سے حصے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات پھر کیا کہ اگر مرد جیسے وفات پاتا ہے اور پھر اس کی بیوی ہے، پھر اس کی اولاد ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا. اسی طرح اگر عورت وفات پاتی ہے تو پھر اس کے مرد کو کتنا ملے گا، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر کیا ملے گا. پھر چوتھی بات کیا تھی کہ اگر کوئی مرد یا عورت ایسے ہو جس کو کلالہ کہتے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ ہو، ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ ہو، تو پھر کیا ہوگا. یہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی اور پھر اسی سے وراثت کا قانون بن گیا جس میں بہت ساری جلدیں ہیں. اب اس میں اب دیکھیں کیونکہ تفصیل میں نے بتایا تھا کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. جیسے سپوز اگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، تو اب اسی طرح آگے جیسے اگر اولاد زیادہ ہو، پھر اس سے زیادہ ہو، پھر بہن بھائی زیادہ ہو، پھر کیا ہوگا. اسی سے سارے پھر قوانین بنے. وراثت کا قانون یہی
قرآن کی آیات کے مطابق ہی جو جیسے ہمارے امام گزرے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، یہ ان سب نے کیا کہ یہ سارے فقہی مسائل نکالتے تھے قرآن پاک سے. اب جیسے یہی اگر ایک مسئلہ ہے تو اسی مسئلے پر وہ ایک مسئلہ نکال لیتے کہ اچھا اگر جیسے اگر بیٹا ایک ہے، پھر بیٹیاں 2 ہے، پھر 3 ہے، یا پھر 4 ہے تو پھر کیا ہوگا، 5 ہو تو پھر کیا ہوگا، 7 8 ہو تو پھر کیا ہوگا، 10 ہو تو پھر کیا ہوگا. یہ سارے اب یہاں تو بنیادی قوانین اللہ تعالیٰ نے بتا دیے نا. اب اس سے پھر آگے جو ہے وہ سارے اسی طرح فقہی، جس کو فقہی مسائل کہتے ہیں، وہ سارا کچھ نکال کے پھر اس کو مرتب کیا گیا، جو کہ وراثت کا قانون، اسلامی قانون ہے وراثت کا، وہ بنتا ہے. اور یہ سارے ان میں حصہ ہے ان سارے اماموں کا، جو ہمارے 4 امام ہیں بڑے بڑے، اور اس سے پہلے بھی کیونکہ صحابہ کرام تھے، تابع تابعین تھے، وہ اسی طرح اس پر عمل کرتے تھے اور دنوں تک اس پر بحث کرتے تھے. کیونکہ جو معاملہ آتا تھا کہ اچھا بھی اب یہ معاملہ ہے، اب اس کا کیا ہوگا، تو یہاں پہ دیکھتے تھے کہ اچھا بھی اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. پھر اگر اس کی سمجھ نہ آتی تو پھر دیکھتے کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں حدیث سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا، پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے. تو اس سے یہ سارے ہمارے قوانین اس طرح بنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم رکوع ہے سارے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر آیت میں آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ وصیت سب سے پہلے، اگر جو بھی مر جاتا ہے اس کی وصیت دیکھنی ہے اور اس کا قرض ادا کرنا ہے، کیونکہ قرض ادا کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کا جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے جاتا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس بندے نے کیا وصیت کی تھی، اور اس کے اوپر کوئی قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد پھر جو وہ رسا ہوں گے اس میں ان کا چھوڑا ہوا مال جو ہے وہ تقسیم ہوگا ان آیات کے مطابق. اور انہی آیات سے پھر فردر، جیسے ہمارا مسئلہ کوئی، جیسے اگر اس میں سپوز ایک لڑکا 2 لڑکیاں بتائی ہوئی ہے، پھر بہت زیادہ ہو تو ہم نے پھر رجوع کرنا ہے ان جو وراثت کا قانون ہے اس کی طرف. جیسے ہمارے جو مفتی حضرات بتاتے ہیں، وہ انہی سارے فقہی مسائل میں انہوں نے یوں سمجھے کہ علم حاصل کیا ہوتا ہے. وہ سارا جو ہر بندہ مفتی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان مسئلوں پر ہر ایک کا دماغ نہیں چل سکتا، یہ سوچنے والی باتیں ہیں. تو جو سب سے تیز دماغ ہوتا ہے وہی مفتی بن سکتا ہے. اور جہاں کوئی جیسے یہ طالب علم جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کا دماغ تیز ہے، فقہی مسائل میں کون زیادہ مطلب بحث کر سکتا ہے، کس کا دماغ تیز ہے جو سوچ سکتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر یہ ہوگا، تو پھر یہ ہوگا، تو پھر یہ ہوگا. تو وہ سارے مراحلوں سے گزرنے کے بعد پھر مفتی بنتا ہے. تو ان کو یہ مسائل کا سارا پھر ڈیٹیل پتا ہوتی کہ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو ان سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. لیکن یہاں ہمیں خود بھی پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا، پھر انہی فرمان کے مطابق ہم جو بھی ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس کے مطابق ہم جو ہمارے ارد گرد جو مفتی حضرات ہوتے ہیں ان سے ہم رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھوڑا سا پچھلی آیات کے بارے میں تھا. اب آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. 14 تک ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے، 15 سے ہم کریں گے. یہ بھی بہت ہی اہم آیات، کوشش ہم کریں گے کہ ایک رکوع ہم پورا کر لیں. تو بہت ہی اہم آیات ہے. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے نام ہے سورہ نساء، عورتوں سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ہر جگہ مطلب جہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عورت کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، وہاں جہاں عورت کی وجہ سے معاشرے میں بدکاریاں پھیل سکتی ہیں، یا عورت کی وجہ سے جہاں جہاں بد انتظامیہ پیدا ہو سکتی ہے، وہ روک تھام بھی بہت ضروری تھا. کیونکہ عورت کو اس معاشرے میں بھی بے حیائی کے لیے اور معاشرے میں بگاڑ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور کچھ عورتوں کا خود بھی رجحان اس طرف تھا. تو ان ساری چیزوں کا روک تھام بھی بہت ضروری تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جہاں ان کا حصہ رکھا ہے، جہاں عورتوں کی بات کر رہے ہیں وہاں جو عورتوں کی وجہ سے بے حیائی پھیل سکتی ہے اس کے روک تھام کا بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. تو یہ آج کی آیات اسی سے ریلیٹڈ ہیں. ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. واللاتی وہ عورتیں، یأتینا جو آتی ہے، الفاحشۃ فاحشہ مطلب بے حیائی کی طرف جو آتی ہے. اب دیکھیں جو واللاتی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو اس میں موصولہ کہتے ہیں، جیسے پیچھے سے ایک بات کو آگے کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جیسے مؤنث اور مذکر ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الذی اور اللتی. اللتی آتا ہے مؤنث کے لیے، الذی آتا ہے مذکر کے لیے. اسی طرح یہ واللاتی، اللتی کا یہ جمع ہے، وہ عورتیں، واللاتی وہ عورتیں، یاتینا جو آتی ہے، الفاحشۃ بے حیائی کی طرف آتی ہے یا جو برائی کا مرتکب ہو جاتی ہے، من سے، نسائکم کم تمہاری، نساء تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بنا لو، علیہن، علیہن کیا تھا، علی اور ہنہ، تو جب ملا لیتے ہیں تو علیہن، علی ہوتا ہے اوپر، ہنہ عورتوں کی طرف اشارہ ہے، ہنہ ہوتا ہے ملا کے پھر کیا بنا، علیہن، ان عورتوں کے اوپر گواہ بنا لو، اربعۃ کتنے، 4 گواہ بنا لو، منکم جو تم میں سے ہو، من سے کم تم، جمع کی طرف اشارہ ہے، کم تم میں سے ہی ہو، 4 گواہ بنا لو. وہ عورتیں جو بے حیائی کا مرتکب ہو جاتی ہے، یعنی زنا کا ارتکاب کر لیتی ہے، بے حیائی کی طرف جاتی ہے، تو اس پر 4 گواہ بنا لو. فَإِن شَهِدُوا فَإِن پھر اگر، اب دیکھیں یہاں پہ آیا تھا فَاسْتَشْهِدُوا پس بنا لو، یہاں پہ ہے فَإِن تو پھر کریں گے، جیسے میں نے فا کا بتایا تھا کہ تو، پس یا پھر، اس میں سے کوئی بھی جہاں جملے کے مطابق ہم اس کا معنی لیں گے. فَإِن پھر اگر، ان اگر، شہیدو وہ گواہی دے دے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو اب دیکھیں تینوں جگہ پہ فا آیا ہے، اب اس کو سمجھ لے اچھی طرح، ٹھیک ہے. تو ہم امساک کہتے ہیں جو پہلے سے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو روک کے رکھنا، ٹھیک ہے. تو فَأَمْسِكُوهُنَّ پھر عورتوں کی طرف اشارہ ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک دو ان کو، فی میں، البیوتی گھروں میں. جب گواہ بنا لو، گواہ ہو اور وہ 4 لوگ گواہی دے دے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو بے حیائی کرتے ہوئے، 4 لوگ ایسے ہو تو پھر کیا کرنا ہے، ان عورتوں کو ان کے گھروں میں روک کے رکھو مطلب قید کر لو، باہر نہ نکلنے دو، حتی یہاں تک، کب تک، یہاں تک کہ یتوفاہن، یتوفا اسی طرح وفا سے ہیں، پورا لے لے، ہن ان عورتوں کو، الموت موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پورا لے لے، او یا یجعل بنائے، اللہ تعالیٰ بنائے، لہن لا کے لیے، ہن عورتوں کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں یہاں آپ لوگ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ہن سارا عورتوں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جمع عورتوں کی طرف اشارہ ہے. جیسے ہیا ہے پھر ہما 2 کے، ہیا عورت کے لیے آتا ہے اور ہما 2 کے لیے آتا ہے، ہن جمع کے لیے آئے گا، تو سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اسی وجہ سے آپ ہر جگہ ہن دیکھیں گے، ٹھیک ہے. لا ہن ان کے لیے، سبیلا راستہ، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے. اس راستے کا انتظار تھا کیونکہ یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے، پھر سورہ نساء کے بعد نزولت کے اعتبار سے قرآن پاک کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے، اور جیسے ابھی جو قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ترتیب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پھر جو بہتر سمجھتے ہیں ترتیب یہی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام آ کے انہوں نے یہ ترتیب بتائی ہے، لیکن نزولت کے لحاظ سے وہ ڈیفرنٹ ہے. سورہ نساء کے بعد سورہ احزاب نازل ہوئی، سورہ احزاب کے بعد سورہ نور کے بعد سورہ مائدہ. تو اب یہ احکامات ہے اس وقت کے، پھر جو سورہ نور میں پھر اس کی حد مقرر کی گئی. اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جیسے یوں سمجھے کہ شروع میں جب کسی بھی برائی کو آپ روکتے ہیں تو اس وقت آپ کوئی سخت اقدامات نہیں کر سکتے فوری طور پر،
آپ آہستہ آہستہ پہلے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف ہو جائے, بات ذرا ایبزارب کرنا شروع کر لے, پھر اس کے بعد کوئی اس پر جیسے سختی کی جاتی ہے یا کوئی قانون یا کوئی یوں سمجھے کہ سزا نافذ ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کیا ہے کہ کیونکہ عورتوں کو جو فحاشیاں کرتی تھی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بے حیائی پھیلی ہوئی تھی, تو اس کو روکنا بڑا ضروری تھا. کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پاک صاف رہو, تو اس کے علاوہ اس بے حیائی کو روک کے بغیر پاک صاف رہنا ممکن نہیں تھا. عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا پھر آسان نہ ہوتا اگر ایسے ہی بے حیائی عورتوں کے ذریعے سے پھیلتی رہتی, تو بڑا مشکل ہو جاتا. تو اس کو بھی روکنا بڑا ضروری تھا. تو وہ اقدام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ایسی عورتیں, اب دیکھیں پہلے حقوق کی بات ہو گئی, نکاح کی بھی بات ہو گئی کہ خیال رکھنا ہے, یہ اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. اور پھر اب اگر یہ بھی اتنا برا کرے, مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بس سارے حقوق جو ہے وہ عورتوں کی ہے, یہ کچھ بھی کرتی پھرے, نہیں, یہ بے حیائی کو آتی ہے. تو پھر مردوں کو کیا حکم ہے کہ کیا کرنا ہے, تم نے ایسے ہی الزام تراشی نہیں کرنی. یہ سورہ نور میں انشاءاللہ یہ اس کی آگے تفصیل آئے گی, وہاں پہ انشاءاللہ پھر بہت ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کو, کہ اگر کوئی بھی برائی کی وہ مرتکب ہو جاتی ہے تو ایسے ہی خود سے الزام نہیں لگانا, گواہ بنا لو. اور جب وہ گواہی دے دے کہ ہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں روک کے رکھو, باہر نہ نکلنے دو تاکہ وہ بے حیائی اور نہ پھیلے. اور کب تک روک کے رکھنا ہے, یہاں تک کہ یا تو وہ جیسے فوت ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا لے لے موت کے ذریعے, یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے. اب یہ پھر فردر جب سورہ نور کی آیات نازل ہو گئی تو یہ آیات منسوخ ہو گئی, پھر وہاں پہ حدیں لگ گئی. حد کا مطلب ہے کہ بھئی سزا مقرر ہو گئی کہ کس کو کوڑے مارنے ہیں, کس کو سنسار کرنا ہے, وہ سارا کچھ پھر وہاں پہ نازل ہو گیا. لیکن یہ ابتدائی آیات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی فاحشہ ہو اور برائی کریں تو پھر کیا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, پھر ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ نور میں ہم اللہ کرے کہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں, پھر وہاں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ عورتوں کے لیے ہوا. پھر اگر اس طرح کے مرد اگر کرتے ہیں, واللذانی, اور ایسے دو مرد, ٹھیک ہے, واللذی ایک کے لیے آتا ہے, واللذانی دو مردوں کے لیے, واللذینا وہ جمع ہے اس کا, ٹھیک ہے, واللذانی اور ایسے دو مرد, یاتیانہا جب وہ دونوں آئے, منکم تم میں سے, من سے, کم تم میں سے, اگر ایسے دو مرد اسی طرح بے حیائی کا مرتکب ہو جائیں, اسی طرح بے حیائی کی طرف آئیں, ایسے ہی آپس میں بے حیائی کرے, فآذوہما, فآذوہما ان دونوں کی طرف اشارہ ہے, پس ان کو اذیت دو, تکلیف دو, ایذا دو, فإن پھر اگر, تابا, اب دیکھیں تابا صرف با زبر با ہوتا تو وہ ایک کی طرف اشارہ ہوتا, با الف با ہے تو دونوں کی طرف اشارہ ہے. تابا وہ دونوں توبہ کر لیں, وہ اصلحہ وہ دونوں اصلاح کر لیں. توبہ کے بعد اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے. صرف ہر وقت گناہ کرتے رہنا اور توبہ کرتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توبہ کے بعد جس کام سے توبہ کیا ہو اس کی اصلاح بھی, اس کو ٹھیک کر لو. فاعرضوا پھر تم سب ان سے اعراض برتو, اس کو اگنور کرو, انہما ان دونوں سے, مطلب اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر ان کو چھوڑ دو. ان اللہ بے شک اللہ, کانا ہے, توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تواب اور رحیمہ کی تو آج ہم نے بات کر لی. یہی آیات جو سورہ زمر کی ہم نے 53 سے 59 تک ہم نے پڑھ لی ہے, کتنا وہ رحیم ہے اور کیسے توبہ قبول کرتا ہے, وہ آیات آپ لوگ اس کو دماغ میں لے کے آئیں اور اسی کے ساتھ ان آیات کو بھی آپ ساتھ تلاوت کر لیں اور اس کو سمجھے. یہاں پہ دو مردوں کے بارے میں ذکر ہے. دو مردوں کے بارے میں ذکر کا یہ مطلب ہے جیسے اب قوم لوط کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس کو عمل قوم لوط کہتے ہیں یا لواتت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, توا سے ہے, توا اور تا, لواتت. دو مرد یا دو عورتیں آپس میں جیسے شہوت پورا کرنے کے لیے آپس میں اگر ملے اس کو کہتے ہیں لواتت یا عمل قوم لوط, کیونکہ قوم لوط اسی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی.
کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مرد جو تھے وہ مرد سے شہوت پوری کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے، مطلب جو فطری طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے مرد اور عورت کا ہے وہ رشتہ نہیں بناتے تھے اور اس کے خلاف کرتے تھے. اور وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے یہ فحاشی اور یہ بے حیائی شروع کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا. اور صرف جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سی جگہ پہ، چھوٹی سی بستی تھی وہاں کے لیے مبعوث فرمایا کہ وہ وہاں پہ تبلیغ کریں. تو ان کو، اور ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور باقی پوری قوم جس میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی کیونکہ وہ اسی قوم میں سے تھی، اور وہ ان کو مطلب ان کی ہیلپ کرتی تھی، ان کو بتاتی تھی، راستے جیسے ہموار کرتی تھی، منع نہیں کرتی تھی. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی غرق کر دیا. تو وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اس بے حیائی اور فحاشی کو شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ واللذانی، 2 ایسے مرد جو ایسی برائی کا ارتکاب کرے، ایسی فحاشی کی طرف آئیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، مطلب پھر توبہ ایسی کر لے کہ پھر دوبارہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے، تو پھر ان کو چھوڑ دینا. اذیت دو پہلے ان کو، پہلے دونوں کو، جیسے مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان کو جوتے پڑنے چاہیے اور غیرت دلواؤ، کیونکہ ایک مرد سے ایک یوں سمجھے کہ ایک پورا گھر بنتا ہے، وہ گھر کا قوام ہوتا ہے، وہ کما کے لانے والا ہوتا ہے. اس کی ماں ہوتی ہے یا ماں باپ اگر ہو، بیوی ہوتی ہے، بچے ہیں، تو ان سب کا کمانے والا وہی ہوتا ہے. تو ان کو تو پہلے غیرت دلواؤ، اذیت دو پہلے ان کو. اگر وہ کو سمجھ آ جائیں، وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے کہ آئندہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا، میری توبہ، پھر ان کو چھوڑ دینا. اور اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ تو ہم نے آج پڑھ ہی لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. اگر وہ جتنی بھی جو برائیاں ہو اور گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم رجوع کر لیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور توبہ قبول کرنے والی ذات ہے نہیں. آگے چلتے ہیں. 2-3 احادیث بس میں شرم و حیا سے ریلیٹڈ، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. یعنی ایک بنیادی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، ایک خاص مقام ہوتا ہے، ایک خاص بات ہوتی ہے اس میں. اور اسلام کی یوں سمجھے کہ جو فطرت ہے وہ حیا ہے. پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر کی شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. بہت ضروری ہے شرم و حیا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے کے جاتا ہے، اور بے حیائی گند بلا ہے، کوڑا ہے، اور گند بلا کو تو آگ میں ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، جو بھی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. اور جس وقت کوئی بھی مومن بندہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. جس وقت وہ بے حیائی کر رہا ہوتا ہے یا فحاشی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، خاص کر بے حیائی کے کاموں میں سے، تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو اب یہ سوچے کہ اس وقت اگر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا. جس وقت انسان کوئی گناہ، مومن بندہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ گناہ حالت کفر میں کر رہا ہوتا ہے. اور سوچے اگر اسی وقت موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ حالت کفر میں مرتا ہے، اور کفر تو کافروں کی تو جگہ تو جہنم ہے، اس میں تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں. تو یہ ہر وقت بس یہ سوچا کرے کہ جس وقت کوئی بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہو تو اس وقت حیا دل سے، ایمان دل سے نکل جاتا ہے، مومن بندہ نہیں ہوتا، ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. اور جب پھر وہ گناہ کرنے کے بعد وہ واپس پلٹتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. لیکن صرف وہ ایک
تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ سوچیں کہ اگر اسی وقت موت واقع ہو جائے پھر کیا ہوگا، اسی وقت اگر موت آ جائے پھر کیا ہوگا، حالت کفر میں موت واقع ہوگی۔ اسی طرح ابو سوار عدوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ حیا ایک اور جگہ پہ اسی طرح انہی صحابی سے روایت ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا بھلائی لاتی ہے اور حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اس پہ داغ لگ جاتا ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے، چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ کام ہو۔ بے حیائی کا ہر کام جو ہے وہ عیب دار ہوتا ہے، وہ داغدار ہوتا ہے، اور داغ جب ایک دفعہ لگ جائے اس کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرتا، یہ بھولتا ہی نہیں ہے، لوگ بھولتے ہی نہیں ہے، یہ عیب دار بنا دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہر بات کے لیے جو میں بتاتی ہوں قرآن کی آیات یا جو احادیث ہوتی ہے اس میں اپنے لیے نکال لیا کرے، مطلب کہ میرے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اس کو داغدار بنا دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ داغ اور دھبے دھونا آسان کام نہیں ہے، زندگیاں گزر جاتی ہے۔ بس یہ یاد کیا کرے لوگ نہیں بھولتے، جتنا بھی کوئی نیک اور پارسا بن جائے لیکن لوگ وہی پرانی بات ہے، ہاں اب بڑا پارسا بن گیا ہے یا اب بڑی شریف بن گئی ہے، یہ کرتی رہی ہے، یہ کرتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں بھولتے۔ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی گزار لیا کرے، اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی برا بلا کہا ہے اور غلط کہا ہے کہ جو اس کا کوئی بندہ واپس پلٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور پھر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس گناہ پر رغبت دلائے اور یاد دلائے کہ ہاں تو یہ کرتی تھی، ہاں ایسے ایسے کرتوت تھے تیرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا ہوا ہے، سخت ناپسند فرمایا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی، میں نے معاف کر لیا، بس ختم۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے بندے سے اگر ہمارا واسطہ پڑتا ہو تو ہم کبھی اس کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، وہ نیکی کی طرف آ گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلا جو کچھ بھی گزر چکا ہو اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے، اس پر بار بار بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ہم جیسے اگر جو بھی ہم خطائیں گناہیں ہوتی ہیں، اگر ہم واپس پلٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے توبہ کیا ہے، اور لوگ ہمیں اگر اس طرح اس نظر سے دیکھتے ہیں یا یاد کراتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی باتوں کی وجہ سے ہمیں واپس اپنے اس زندگی میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں بس اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر لوگوں کی دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، پھر لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ بس کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ جو ہم نے جیسے سورہ زمر کی آیات پڑھی ہے نا، وہ آج کی آیات کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے، تو جب بھی یہ آیات پڑھے اس کو ضرور ریلیٹ کیا کرے۔ انما بے شک، توبہ توبہ، علی اللہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہ سمجھے کہ کہیں پہ جیسے اب یہاں پہ جیسے ہم مطلب لیں گے کہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، سوء، بہت برے، جو بہت برے عمل کرتے ہیں، بجہالت، بھی بوجہ، جہالت، جہالت کی وجہ سے۔ وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے، جہالت کیا ہوتی ہے؟ نہ سمجھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ جو جہالت اور برائی کی وجہ سے، مطلب انجانے میں جو کہ ایسے برے اعمال کرتے ہیں، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اگر وہ توبہ کرتے ہیں، مگر کب؟ ثم یتوبون، ثم پھر، یتوبون
وہ توبہ کرتے ہیں, وہ رجوع کرتے ہیں, من سے قریب, فوراً ہی, قریب, جیسے ان سے گناہ ہو جائیں, خطا ہو جائیں, وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا, اللہ ہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ توبہ قبول کرے گا. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرے گا. جو کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائیں, کوئی خطا ان سے ہو جائے نہ سمجھی میں, جہالت کی وجہ سے, اور وہ فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے. جتنا قریب, قریب کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اس وقت احساس نہ ہو, جتنا جلدی احساس ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان کی توبہ قبول کر لینا. فاولئک, پس یہی لوگ ہیں, یتوبو, مہربان ہوتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے اللہ, علیہم, ان پر, ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے, ان کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان پر, توبہ قبول کرنا بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نہ سمجھی میں, چاہے سمجھتے ہوئے بھی اگر ہم کرتے جاتے ہیں, دنیا میں غرق ہو کر, دنیا میں مصروف ہو کر, ہمیں لگتا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے, بس یہی تو دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے, تو اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہوگی. تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. کون سے لوگوں پر؟ جن سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے, یا جب ان کو احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے, تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. وَكَانَ, اور کانا ہے, اللہ علیمن, خوب علم رکھنے والا, جاننے والا, حکیمن, حکمت والا. اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے اپنے ہر بندے کے بارے میں, وہ خوب جانتا ہے, اور وہ حکمت والا ہے. اس کے ہر کام میں, ہر معاملے میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. ایک دو روایات بتانا چاہوں گی توبہ سے ہی ریلیٹڈ. مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی جمع ہوئے. جیسے میں نے پچھلے اس میں بتایا کہ جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا, ایک آیت, جیسے آیات اترتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فوراً فرماتے تھے. پھر بعد میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام اس پر بہت سوچ بچار کرتے تھے, پھر آپس میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ کہ وہ جب بھی وہ مل کر بیٹھتے تو وہ جیسے سننا چاہتے تھے کہ اچھا بھائی اس آیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, تم نے کیا سنا ہے, تم نے کیا سنا ہے, تم نے کیا سنا ہے. وہ اس طرح آپس میں ڈسکس کرتے تھے اور ان آیات کو سمجھتے تھے. جو روایات ہیں نا, اور جو جیسے ہم تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی سے یہ روایت ہے, فلاں صحابی سے روایت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سنا تھا, ایسے سنا تھا, ایسے سنا ہے. تو وہ سارا کچھ کیا تھا کہ اس وقت تو وہ سنتے تھے اور پھر اس وقت بھی ڈسکس کرتے تھے, پر جہاں مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جا کے پوچھتے تھے, پھر ان کے بعد وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے. ایسے ہی ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. دوسرے نے پوچھا میری آواز کیا کلیئر نہیں ہے؟ کسی کو میری آواز نہیں آ رہی؟ کلیئر ہے میم, بالکل کلیئر ہے. اچھا جی, اچھا. کہیں پہ کسی کا انٹرنیٹ ایشو ہوگا, اس کی وجہ سے آواز, میں تو مطلب جیسے بولتی ہوں ویسے بول رہی ہوں. چلے جی آگے چلتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. دوسرے نے پوچھا کیا سچ مچ تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو دوسرے نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. تیسرے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے. پھر وہ فرماتا ہے کہ کہاں, اس نے مطلب وہ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر ایک پہر پہلے بھی, مطلب ایک پل پہلے بھی توبہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. پھر چوتھے, جو فورتھ تھا, 4 صحابی تھے, چوتھے نے کہا کہ تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایسے ہی سنا ہے. اس نے کہا اچھا, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے
کہ جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائیں توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں. مطلب جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، جب تک سانس ہو، جب تک سانس باقی ہو، جب تک جان نہ نکلے اور جان نکلتے ہوئے گلے سے نکلنے کی آواز شروع نہ ہو، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے. ایک مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے. وہ بس چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے تاکہ میری طرف وہ پاک صاف ہو کر آ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے بتاتا تو ہے کہ جو عذاب ہے، جو جہنم کی آگ ہے، وہ میرا بندہ برداشت نہیں کر پائے گا. اسی وجہ سے وہ بار بار کہتا ہے کہ ابھی ابھی توبہ کر لو، لوٹ آؤ، نیک عمل کر لو، کیونکہ آگے کے معاملات بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اسی طرح حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت نازل فرمائی تو اس نے مہلت طلب کی. ابلیس نے کہا نا کہ مجھے مہلت دے دے، تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، تو مجھے مہلت دے دے. اور کہا کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ کو ابلیس کہتا ہے کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی اس کے دل سے نہ نکلوں گا. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے، جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے مردود کیا ہے، مجھے نکالا ہے، تو مجھے وقت دے دے. سب سے پہلے تو مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، جاؤ مہلت دے دی. پھر اس نے کہا کہ تیری عزت و تیرے جلال کی قسم کہ جب تک اس ابن آدم کے جسم میں روح رہے گی اس کے دل سے نہ نکلوں گا. دل سے نہ نکلوں گا مطلب اس کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کہ میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جب تک اس بندے میں روح رہے گی اور اس کو سمجھ ہوگی اور وہ توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی یہ چیلنج ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ روح نکلنے کا ہم انتظار نہ کریں. جتنا وقت ہے روح نکلنے کا تو وہ لوگ انتظار کریں گے جن کو نہ پتا ہو، جنہوں نے یہ کلام نہ پڑھا ہو. ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو ابھی سن رہے ہیں نا، ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے نا. آپ لوگوں کے کانوں تک تو یہ بات پہنچ گئی نا، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پہنچ گئے، تو ہم ابھی توبہ کر لیں. ہم کیوں موت کا انتظار کریں؟ ہم کیوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نہ مانے؟ جتنا وقت ہمارے پاس رہتا ہے، یہی زندگی جتنی رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کیوں نہ گزارے تاکہ اس کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے بن جائے. آخرت میں وہ ہمیں دیکھ کے ہم سے منہ نہ موڑ لیں اور یہ نہ کہیں کہ میں نہیں پہچانتا اس بندے کو، یہ کون ہے. اس سے پہلے ہم نے توبہ کرنی. ہم نے تو یہ آیات پڑھ لی نا، ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے، جتنے گناہ، جتنی خطائیں، جتنی میں نے تیری نافرمانیاں کی ہے، ان سب پہ تو مجھے معاف کر دے، میرے سارے گناہ معاف کر دے. تو ہی کہتا ہے نا کہ توبہ قبول کرنے والا تو ہی ہے اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. تو میری توبہ قبول کر دے، میری توبہ قبول فرما دے، میری ساری خطائیں معاف کر دے، میرے سارے گناہ معاف کر دے. اور مجھے اپنی فرمان کے مطابق آگے جتنی میری زندگی ہے وہ تیرے فرمان کے مطابق میں گزاروں، تیرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق میں گزاروں، تاکہ میں تیرے پسندیدہ ترین بندوں میں سے شامل ہو جاؤں اور آخرت میں تیرا سامنا کر سکوں تو مجھ سے منہ نہ موڑ لے. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اور جب بندے مومن توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اگر آگے وہ نیت کر لے کہ میں نے کوئی گناہ کے کام نہیں کرنے، میں نے کوئی غلطیاں نہیں کرنی، میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ میں تقویٰ کی زندگی گزاروں،
میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزار، تو وہ بندہ مومن بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے، نیت کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ آگے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی۔ جب تک زندگی ہے ہم موت کا کیوں انتظار کریں؟ ہمیں کیا پتا کس حالت میں ہمیں موت آئے گی؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کسی زلزلے کی حالت میں ہو، ہمیں توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہی وقت ہے، اور خوش قسمت ہے ہم کہ ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر سکیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو بھی نیا دن ہمیں ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور عبادت کرنے کا موقع دے دیا، تھوڑا سا وقت اور دے دیا۔ ابھی آپ نے ایسے ہی اگر توبہ کر لی ہے تو آپ بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں۔ اب آگے ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے کوئی ایسے کام نہیں کرنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واقع ہو جائے، اور دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر دکھ چلا، وہ راستہ جو تجھے پسند ہو، جس سے میں تیری پسندیدہ ترین بندوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، وَلَيْسَتِ اور نہیں ہے، التَّوْبَةُ توبہ، مطلب ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیسا آتا ہے منع کرنے کے لیے، نہیں کے لیے، لا، لم، لیسا، یہ سارے نفی کے لیے آتے ہیں، اور نہیں توبہ قبول ہوتی للذین، ان لوگوں کے لیے، لی جو ہے کے لیے آتا ہے، الذین ان لوگوں کی جمع اشارہ ہے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، سیئات برے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال تو کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، حضرا حاضر ہو جاتی ہے یا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، حضرا حاضر سے ہے، حاضر کیا ہوتا ہے جب ان کو آ جاتی ہے، احدا ایک، ہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائیں اور اس وقت وہ توبہ کر لے، یعنی بالکل جیسے موت کے فرشتے دیکھ لے یا وہ عذاب اپنے سامنے دیکھ لے اور اس وقت توبہ کرنا شروع کر لے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قالا وہ کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے، انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الان اب میں توبہ کرتا ہوں۔ جب بالکل آخری وقت آ جائیں اور موت کے فرشتے وہ دیکھنا شروع کر لے یا اپنے سامنے عذاب دیکھنا شروع کر لے اور پھر کہیں کہ یا اللہ میری توبہ، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں آخری وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا پتا کس حالت میں ہماری موت واقعہ ہوتی ہے، اور کچھ ہمارے خطائیں یا نافرمانیاں ایسے ہی ناپسند ہو جائے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل ہو جائے، اور اس عذاب کے وقت ہمیں، عذاب ہو یا آزمائش، اس وقت ہمیں توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں پھر وہ توبہ کرنے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ولا، یا پھر اور لوگ کون سے ہیں، ولا اور نہ ہی، الذین ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون جو مرتے ہیں، موت کی جمع ہے، جو مرتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہو، مطلب وہ کافر ہو اور اس نے کلمہ نہ پڑھا ہو اور اس حال میں وہ مر جاتے ہیں، یا بالکل آخری وقت جب وہ موت کے فرشتے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا نہ ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لا لیے، ہم ان کے لیے، عذابن عذاب، علیما دردناک عذاب ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے آخرت میں۔ کون سے لوگ؟ جو بالکل اپنی آخری وقت کا انتظار کرتے ہیں، دنیا رنگینیوں میں گزار لیتے ہیں، دنیا کے خوب مزے لے لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آخرت میں دیکھی جائے گی، یا آخری وقت میں جب موت آئے گی اس وقت دیکھ لیں گے، یا میرا جب آخری وقت آئے گا یا جب بڑھاپا آئے گا، یہ سوچ کر اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میرے پاس وقت ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے، میں خوب انجوائے کر لوں، آخرت میں دیکھی جائے، کچھ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی ایسی ہی سوچ ہوتی ہے، ابھی بہت وقت ہے عبادت کے لیے، ابھی بہت وقت ہے توبہ کرنے کے لیے،
یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے، جہالت کی باتیں ہیں. ہمیں کیا پتا ہمیں اگلا پل نصیب ہوگا یا نہیں، آگے ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلے یہ بھی فرمایا کہ بہت رحیم ہے، بہت توبہ کرنے والا ہے، لیکن کنڈیشنز بتا دی نا کہ کن کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو اپنی زندگی خوب گزار لیں عیش و عشرت میں، یہ سوچ کر کہ آخرت میں آخری وقت پر دیکھی جائے گی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کروں گا. جس وقت وہ موت دیکھ لے اور کہیں کہ اب میں ایمان لے آیا ہوں یا اب میری توبہ، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور نہ ہی ان لوگوں کی جو کہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، کلمہ پڑے بغیر ہی وہ مر جاتے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اس کے بنانے کا کوئی مقصد بھی ہے. یہ سب کچھ ایسے قائم و دائم نہیں رہے گا. جن کے سامنے بہت سارے لوگ جیسے مر جاتے ہیں، جہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے ارد گرد جو بھی مر جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے بھی جانا ہے، راستہ یہی ہے، جتنی بھی زندگی گزار لو، چاہے وہ 60-70 سے اوپر بھی ہو جائیں، لیکن مرنا ہے، ایک وقت ایک دن مرنا ہے اور مر کے میرے پاس ہی آنا ہے. تو جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ جاگ جاؤ، تمہارا بھی یہی راستہ ہے، تم نے بھی اسی طرف آنا ہے اور یہی راستہ ہے، توبہ کر لو. تو اس وقت ہمیں سبق لینا چاہیے. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، یا ایھا جیسے پکارنے کے لیے آتا ہے، یا ایھا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. مومن بندوں سے خطاب ہے، ہم سے خطاب ہے. لا یحل، لا نہیں، یحل حلال، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان کے ترثو، ترثو وراثت سے ہیں، تم وارث بنو، النساء عورتوں کے تم وارث بنو، کرہن ناپسندیدگی سے، زبردستی، مطلب تم زبردستی، اور کرہن جیسے کراہت سے ہے نا، تم زبردستی عورتوں کے وارث بنو. اس آیت میں چاہوں گی ایک ایک کر کے، جیسے اس کے 3-4 پارٹس ہے، ایک دفعہ پورا بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایک پارٹ کی ذرا پھر تشریح کر لیں گے. یہ ایک پارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے یہاں تک. پھر آگے ہیں ولا، اور نہ ہی تعدلوہن، نہ تم ان کو روک کے رکھو، ہن عورتوں کی طرف اشارہ ہے. لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ذہبا لینے کو کہتے ہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعض، ببعض بعد ان کے، ماں جو، آتیتموہن، آتی تم نے دیا ہے، تمو ان سب کو، ہن مطلب ان عورتوں کو، آتیتا، آتیتمو تم نے دیا ہے ان سب کو، الا سوائے، ان یہ کہ یاتینا وہ آئیں، بفاحشتن کسی بے حیائی کو، مبینہ کھلم کھلا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی بے حیائی کے مرتکب ہو جائیں یا کوئی بد کرداری کی طرف آ جائیں. یہ دوسرا پارٹ ہو گیا اس کا. تیسرا پارٹ ہے وعاشروہن بالمعروف، وعاشرو، عاشرو جیسے معاشرہ بھی اسی سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو، بود و باش اختیار کرو، بالمعروف مطلب رہائش ان کے ساتھ کرو، رہن سہن ان کے ساتھ کرو، ہن ان عورتوں کے ساتھ، بال ساتھ، معروف بھلے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا بود و باش رکھو. فَإِن پھر اگر، یہ ایک اور پارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر ایک اور پارٹ کیا ہے، فَإِن پھر اگر، کرہتموہن اسی طرح کراہت سے ہیں، تم ناپسند کرو ان کو، اگر تمہیں وہ ناپسند ہو، وہ عورتیں تمہیں پسند نہ ہو، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم کوئی چیز ناپسند کرو، شیئن چیز، تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کوئی بھی چیز، وَيَجْعَلَ اور بنائیں اللہ، فیہ اس میں، مطلب جس کو تم ناپسند کرو اللہ تعالیٰ اس میں بنائے، خیرن بھلائی، کثیرہ بہت زیادہ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہو تمہارے لیے، تمہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اب یہاں ایک اور جیسے کچھ اور احکامات نازل ہو رہے ہیں. جو عرب کا معاشرہ تھا، جیسے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر بھی چکے ہیں،
جہالت جو تھی وہ عروج پر تھی، اور اس میں سب سے زیادہ جو جاہلانہ رسم و رواج تھے وہ عورتوں سے ریلیٹڈ تھی، جس میں سے ایک تو یہ کہ عورتوں کو ایک کوئی حیثیت نہیں تھی عورت کی، مطلب مرد جو چاہتا تھا اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اور جیسے یہ آیات جو نازل ہوئی، وہ ان کا کیا دستور تھا کہ جو کسی عورت کا اگر خاوند مر جاتا تھا تو جو اس کے گھر میں جو گھر کا سربراہ پیچھے سے بن جاتا تھا وہ اس عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، چاہے وہ اس عورت کا سسر ہوتا تھا یا دیور ہوتا تھا یا ستیلا بیٹا ہوتا تھا، تو وہ سب اس عورت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے تھے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ پھر اگر وہ بندہ، جس عورت کا بندہ فوت ہوا ہو، اس نے اگر کوئی وراثت بھی چھوڑی ہے، مطلب کوئی مال و جائیداد اگر وہ چھوڑ کے گیا ہے، تو اس مال کی وجہ سے جو دیور ہوتا تھا وہ یا تو اس عورت کو روک کے رکھتا تھا، یا پھر اس سے زبردستی نکاح کر لیتا تھا، یا پھر اس سے ان کنڈیشنز پہ نکاح کرتا تھا، رکھتا تھا ان کو کہ مطلب جہاں وہ چاہے گا اس کی شادی کرے گا، اور اس کے مطابق یہ کہ پھر اس سے مال لیتا تھا، سارا کا سارا جو بھی چیزیں تھی وہ سب کچھ مال کو حسب کرنے کے لیے تھی، اور اگر کوئی عورت خوبصورت ہوتی تو اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے۔ اچھا، اب یہ نکاح کیسا تھا کہ دیور تو کرتا ہی کرتا تھا، جو ستیلا بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی کرتا تھا، تاکہ میری باپ کی جو دولت ہے وہ کہیں اور آگے پیچھے نہ جائے۔ تو یہ اس قسم کی ساری جاہلیت کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اب ایمان لے آئے ہو نا، تو جہالت کے سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ پہلا پارٹ اس کا کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم زبردستی کسی بھی عورت کے وارث نہیں بن سکتے، مطلب وہ کوئی بھی ہو، وہ زبردستی اس عورت کا وارث نہیں بن سکتا۔ جب اس کا جیسے کوئی محرم رشتہ چلا جاتا ہے تو کوئی بھی اس کا زبردستی وارث نہیں بن سکتا۔ اس میں آپ بہت ساری چیزیں اور لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر باپ مر جاتا تھا اور جیسے چچا ہوتے تھے تو وہ اس کو عورتوں کو اس میں مال و دولت کی وجہ سے اپنی وراثت میں لے لیتا تھا تاکہ مال پر قبضہ کر سکے۔ بہت ساری اس طرح کی جاہلانہ رسومات اس معاشرے میں تھی، اس کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آئے ہو نا، تو اب جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا ہے۔ عورتوں کو تم زبردستی اپنی وراثت میں نہیں لے سکتے، ان کو زبردستی نہیں روک سکتے۔ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روک کے رکھو تاکہ تم لے لو اس سے جو کچھ تم نے اسے دیا ہے۔ کیا لے لو؟ مطلب جو جیسے نکاح کر لیتے تھے پھر اس کو وہ پسند نہ ہوتی تو کیا ہوتا تھا کہ اچھا اب اگر میں چھوڑوں گا تو یہ جو مہر میں نے دیا ہوا ہے یہ مجھے پھر اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ جب مرد چھوڑتا ہے تو جو مہر عورت کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے، اور جب عورت خلا لیتی ہے تو وہ عورت کو مہر وہ چھوڑنا پڑتا ہے، مطلب وہ مہر چھوڑتی ہے تبھی وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اور جب مرد طلاق دیتا ہے تب مرد کو مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم ان کو روک کے رکھو، مطلب تمہیں پسند نہیں ہے، تمہاری اس کے ساتھ بنی نہیں ہے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ تمہیں پھر یہ سارا جو مہر ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا تو تم اس کو روک کے رکھتے ہو، تو ایسا مت کرنا۔ مطلب ہر قسم کی وہ زبردستی کے رشتے اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں کہ جیسے اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے اور تم اس کو صرف اس وجہ سے روک کے رکھتے ہو تاکہ جو کچھ تم نے اسے دیا ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے۔ پھر آگے پارٹ کیا ہے کہ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے ان حالتوں میں تم عورت کو روک سکتے ہو، اس پر پابندی لگا سکتے ہو۔ کب؟ اگر وہ کوئی فحاشی کی طرف آئیں، کھلم کھلا فحاشی کی طرف آئیں، مطلب فحاشی، اب اس میں یہاں پہ فحاشی کا ہم کیا لیں گے کہ اگر وہ مرد کی تابع نہ ہو، مرد کی فرمانبردار نہ ہو، اور مرد کی عزت کا خیال نہ رکھتی ہو، اور زنا کی طرف اس کا رغبت ہو، یا فحاشی کی طرف، فحاشی کا یہی مطلب ہے کہ وہ مطلب جب مرد کی عزت کا احترام ہوتا ہے، عزت کا ہمیں خیال ہوتا ہے، تو اس عورت کو ہر لحاظ سے وہ مرد کا پھر خیال رکھتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری فرمانبردار نہ ہو، مطلب خاوند کے خلاف کام کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں بد زبانی بھی آ جاتی ہے، اس میں
جو حقوق زوجیت ہے وہ بھی نہ ادا کرنا، اس لحاظ سے اگر سارا کچھ ہو پھر ٹھیک ہے، پھر مرد کو اجازت ہے، مطلب اگر وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، روکنا چاہتا ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن صرف اس ڈر سے کہ جو میں نے جو مہر اس کا مقرر کیا ہوا ہے وہ دینا پڑے گا، اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو زبردستی روکے ہوا ہے اور اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا، اس کو کسی بھی لحاظ سے اس کا خیال نہیں، کسی بھی لحاظ سے، مطلب وہ صرف حقوق کی زوجیت نہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کام سے منع فرما رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا۔ پھر کیا کہتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب بھی اس کے ساتھ معاملہ کرو تو بہترین طریقے سے کرو، اگر رہ رہے ہو اس کے ساتھ تو بہترین طریقے سے رہو، بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی، جو بھلا طریقہ ہو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہنا ہے، عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے۔ فَإِن، پھر اگر کَرِہْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ پسند نہ ہو، فَعَسَىٰ، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کی وہ حکمت بتا رہا ہے نا کہ اگر تمہیں نہ پسند ہو لیکن رشتہ جڑ گیا ہے، رشتہ بھی جڑ گیا، پھر اس سے تمہاری اولاد بھی ہو گئی، اب ایک فیملی بن گئی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ پسند نہ ہو، لیکن فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے کہ جو تم ناپسند کرو، تمہیں جو چیز پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر، کوئی اس میں کوئی بھلائی رکھی ہو، مطلب ہو سکتا ہے کہ آگے تمہاری اس سے کوئی اولاد ایسی ہو جو نیک ہو، جس سے تمہارے پھر آگے ایون موت کے بعد تمہیں اجر ملتا رہے، تو ہو سکتا ہے تمہیں فی الحال وقتی طور پر تمہیں اس رشتے میں ناپسندیدگی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں اچھی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اچھا بھی ہو، اس کے بارے میں سوچو جو اچھا ہے، اس کے بارے میں نہ سوچو جو برا ہو۔ اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا یہ والا پارٹ دیکھیں کہ وہ اپنے ازواج کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق تھا، کیسا انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنے ازواج کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے والا ہو، مطلب بہترین مردوں میں سے بہترین مرد وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ بہت ہی لطف اور خوشی، بہت نرم اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، ان سب کے دل اپنی مٹھی میں رکھتے تھے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، انہیں اچھی طرح کھانے پینے کو دیتے تھے، کشادہ دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا وہ سب میں برابر برابر تقسیم کرتے تھے، اور ایسی خوشطبی کی باتیں بیان فرماتے جن سے وہ ہنس دیتی تھی ازواج مطہرات، مطلب بڑا خوبصورت تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی ہے، دوڑ کا مقابلہ بھی کیا ہے، جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کیونکہ دبلی پتلی تھی تو اس وقت جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت عائشہ تھوڑی سی وقت کے ساتھ ساتھ جب تھوڑا سا ان کا جسم بھاری ہو گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب معاملہ برابر ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس سے کیا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو خوش رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی عائشہ خوش رہیں، دل بہلاتے تھے، اور جس زوج صاحبہ، جس بیوی صاحبہ کے ہاں آپ کو رات گزارنی ہوتی تھی، کچھ مطلب کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہیں پہ مطلب اسی بیوی کے گھر میں آپ نے سب بیویوں کو جمع کیا، سب بیویوں کو جمع فرماتے اور 2 گھڑی بیٹھتی وہ سب، بات چیت ہوتی،
مطلب مل کے بھی وہ گپ شپ کرتے. پھر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان سب کے ساتھ ایک ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا بھی تناول فرمایا ہے. پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آرام فرماتے جن کی باری ہو. مطلب جن باریاں لگائی ہوئی تھی تو جن بی بی کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنی ہوتی تھی تو وہیں پہ اکثر اپنی سب بیویوں کو ادھر ہی بلاتے تاکہ ایک نظر سب کو دیکھ لے اور سب کے دل کو تسلی ہو جائے. ان سے باتیں کرتے اور پھر اکثر ایسا ہوتا کہ کھانا بھی تناول فرماتے. پھر سب جو بیویاں تھی وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی, مطلب ان کو تسلی ہو جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لیا, بات بھی کر لی, سب چلی جاتی. اور مطلب ایسا بھی ہوتا کہ اگر ہو سکتا ہے ان کی کوئی ضرورت ہو اور باری آتے آتے پھر ٹائم لگے تو وہ اس وقت وہ بھی اظہار کر لیتی. تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی اور جس کی باری ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رات گزارتے. ان سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہیں پہ ہماری زندگی جنت بن جاتی ہے. تو ان ساری باتوں میں ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم نے, کیونکہ ان کے اعمال پر سنت کیا ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور ان کے ایک ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, پیروی کرنے کے قابل ہے. وہ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے تھے. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے اپنے, یہ دونوں طرف سے ہیں کہ ہم نے اپنے مردوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے اور مردوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہے, اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح ہم نے رہنا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں. کیونکہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے. جیسے ان دونوں کا معاملہ ہوگا میاں بیوی کا, اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. جب میاں بیوی کے تعلق اچھے ہوں گے, وہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں گے, بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں. جیسے جو ماں جو کچھ کرتی ہے, ماں نے جو اپنے میاں کے ساتھ مطلب ان کے بچوں کے باپ کے ساتھ جیسا رویہ رکھا ہوتا ہے, اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں وہی کچھ سیکھتی ہے کہ اچھا آگے میں نے جا کے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے. اگر ماں نے عزت اور احترام کے ساتھ باپ کے ساتھ رویہ رکھا ہو, ادب اور احترام کا ہو, عزت دی ہو, فرمانبرداری کا ہو, باحیا باپردہ طریقے سے زندگی گزاری ہو, بیٹی نے وہی کچھ سیکھنا ہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا چاہیے, ایسا اس طرح کی عزت دینی چاہیے, ایسی بات کرنی چاہیے, ایسے موقعوں پر یہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو باپ جو کچھ کرتا ہے وہ بیٹے سیکھتے ہیں کہ اچھا یہ عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھنا چاہیے. میرا باپ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں, ماں کا اس طرح خیال رکھ رہے ہیں, بیوی کا اس طرح خیال رکھ رہے ہیں, بیٹی کا اس طرح خیال رکھ رہے ہیں. میں نے بڑے ہو کر ایسے ہی بننا ہے, تبھی تو معاشرہ بنے گا. جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں گھر میں, ہم جیسا اپنا رویہ رکھتے ہیں, ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہی سب کچھ بچے دیکھتے ہیں, وہ ایسے ہی اپنے عملی زندگیوں میں کر رہے ہوں. ہم خود کو اگر ٹھیک کر لیں, اپنے معاملات, اگر ایک ماں باپ اپنے معاملات ہی ٹھیک کر لے, اپنی زندگیوں کو ہی ایسے ہی بنا لے, بچے وہی کچھ سیکھیں گے. کبھی آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کیا کر رہی ہے اور میرا باپ کیا کر رہا ہے. جتنی زیادہ تربیت بیٹوں کی ضروری ہے, ویسے ہی ایک مرد کی, ایک بیٹے کی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بیٹے پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. عورتوں پہ بھی اور طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ, مرد پر اور طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو باپ کا رتبہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے اپنا ہر رشتہ بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے. اگر بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ماں کا خیال نہیں رکھ رہا, وہ صرف اور صرف بس بیوی کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے, بڑے ہو کے اس نے بھی وہی کرنا ہے کہ اچھا میرا باپ بھی تو یہی کرتا تھا تو اس کا مطلب یہی ٹھیک ہے, ایسا ہی تو کرنا ہے. پھر ماں اس سے گلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ بیٹے نے اپنے گھر میں کوئی ماحول دیکھا ہوتا ہے. پھر اگر باپ بیوی کی عزت نہیں کرتا, اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا ہوتا, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ بیٹے نے آگے چل کے بیوی کے ساتھ ایسے ہی معاملہ رکھنا ہے,
کیونکہ اس نے یہ دیکھا کیونکہ بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. ان کے بڑے جو ہے وہ سب سے پہلے بڑے جو ہے وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. وہ ہر چیز ان سے سیکھتے ہیں. بیٹے نے وہی سیکھنا ہے. اچھا میرے باپ نے بیوی کو ایسا رکھا ہوا ہے, میں بھی ایسے رکھوں گا. ہو سکتا ہے وہ باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے چلا جائے. پھر اگر باپ نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو, اچھے طریقے سے نہ رکھا ہو, بیٹے نے وہی کرنا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو ایسے ہی ذلیل کر کے رکھنا ہے. ہر عمل پر ہم نے غور کرنا ہے. یہ ایسے ہی فضول زندگی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. یہ رشتے ایسے ہی بس نہیں بنے. یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے, یہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پورا معاشرہ بنتا ہے. آپ کے ایک گھر سے آپ دیکھیں, آپ کا اگر ایک بچہ ہے تو آگے پوری ایک فیملی بنے گی. 2 بچے ہیں تو 2 فیملیز بنے گی. 3 ہے تو 3 فیملیز. بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں نے جا کے آگے گھر آباد کرنے. وہ پورا یوں سمجھے کہ ایک معاشرہ اس بچے کے حوالے ہوگا. اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کے سب کو سنبھال سکے. وہاں جا کے اگر اس پہ کوئی برائی بھی ہے اس گھر میں, تو آپ کی بچی کی تربیت ایسی ہو کہ وہاں وہ برائی دور کر سکے. ایسے ہی آپ کے بیٹے نے پورا ایک گھر سنبھالنا ہوتا ہے. اس کی تربیت ایسی ہو کہ وہ آنے والی کی عزت کرے, اس کا خیال کرے, اس کی ضرورتوں کا خیال کرے. تبھی ایک اچھا معاشرہ بنے گا. یہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں ہر کلمے میں ہمارے لیے اپنی عملی زندگی کے لیے سبق ہوتا ہے. اگر ہم صرف ایسے ہی پڑھتے جائیں اور ہمیں لگے کہ یہ تو بس صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا, اور ہم اس پر غور و فکر نہ کریں اور اپنے لیے اس سے کوئی سبق نہ لے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے, یا نہ ہی کوئی کہانیوں کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے یا وہ عرب معاشرے کی ساری کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں. کہانیاں سنا کے تو ہم عرب کے بارے میں ہم سمجھ بھی لے یا پڑھ بھی لے, ہمیں پتہ بھی چل جائے, تو کیا اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہ کریں, اس سے ہم اپنے لیے عملی سبق اگر نہ لے, تو پھر اس کا کیا فائدہ. یہ ہم نے سوچنا ہے. جو آیت ہم پڑھتے ہیں اس میں سے اپنے لیے آپ عملی پوائنٹ نکالا کریں کہ میرے لیے اس میں کیا ہے, میں اس آیت کو اپنے گھر میں کیسے اپلائی کر سکتی ہوں, میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کر سکتی ہوں. بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا مقام ہے عورتوں کا ہمارے معاشرے میں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, ایک عورت سے ہی گھر بنتا ہے. عورت گھر بناتی بھی ہے اور برباد بھی کرتی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ کوئی بے حیائی, فاحشہ کہتے ہیں کھلی برائی کو, کھلی برائی کی طرف عورت نہ آ جائے, کیونکہ عورت اگر برائی کی طرف چلی گئی, بے حیائی کی طرف چلی گئی, تو اس کی ساری آگے آنے والی ساری نسلیں برباد ہوں گی. اس کے بچوں نے دیکھنا ہے میری ماں ایسے کر رہی ہے, ایسے ہی کریں گے. بیٹی کہیں گے اچھا میری ماں ایسی ہے, میں نے بھی ایسے ہی بننا ہے. بیٹا کہے گا اچھا مجھے ایسی ہی بیوی بھی ایسی چاہیے. تو آپ دیکھیں پوری نسلیں برباد ہو جاتی. اور بے حیائی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ہر قسم کی برائیوں کو یہ جنم دیتی ہے, ہر قسم کی برائی. شیطان جو پہلا وار کرتا ہے نا, وہ بے حیائی کی طرف کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا وار کیا تھا کہ اس نے جنت میں آدم اور حوا کے لباس اتروا دی, کپڑے اتروا دی. جیسے وہ اس درخت کے قریب گئے اور انہوں نے چکھا تو وہ ان کے کپڑے اتر گئے. یہ سب سے پہلا ایکٹ تھا بے حیائی کا. اور تب آدم اور حوا کو احساس ہوا اور وہاں کے پتے اٹھا کے وہ اپنے آپ پر وہ چسپانے لگے, کیونکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی. تو شیطان جہاں بھی وار کرتا ہے وہ سب سے پہلے بے حیائی کی طرف کرتا ہے, کیونکہ جب حیا چلی جائے, حیا مومن بندے سے نکل جائے, پھر وہ ہر قسم کی برائی کی طرف جاتا ہے. شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. جو احادیث میں نے بتائی ہے, جو آیات بتائی, اس کو یاد رکھا کرے. جہاں ہو سکے اس کو نوٹ کیا کرے, لکھا کرے, کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتے ہیں. باحیا زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. جو کچھ ہو چکا آج ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس پہ توبہ استغفار کرنا ہے. توبہ ہم نے کر لی. یہاں پہ اگر آپ نے میرے ساتھ ہی 3 دفعہ توبہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پاک صاف ہو گئے. بس آگے سے نیت کر لے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا, خاص کر بے حیائی کا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے میں اور گناہوں کو دعوت دے دوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے حیائی کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے.
کیونکہ بے حیائی کے کاموں سے شیطان ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، آپ کے ہر عمل میں، آپ کے کھانے پینے میں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے نا بہت، اس کے تو آپ ساتھی بن جاتے ہیں۔ بے حیائی کا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں یا گھر میں ہمارے کوئی بھی بے حیائی کا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ آپ اپنے اپنے حساب سے سوچ لیں کہ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اگر بے حیائی کی محفلیں ہیں، بے حیائی کی اگر کوئی موویز چل رہی ہے، گانے چل رہے، کچھ سب کچھ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس میں، تو شیطان پکا پکا آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ کھاتا بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ پیتا بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ سوتا بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ اس کا گھر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی گھر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر برے کام کی طرف آپ جاتے ہو، وہ آسان کر دیتا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ شیطان ہمارے لیے برائیوں اور گناہوں کے کام کو خوبصورت کر کے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، اور خاص کر بے حیائی کے کاموں کو سب سے پہلا وار ہی وہ بے حیائی کی طرف کرتا ہے۔ جب ایک انسان سے، ایک مومن بندے سے وہ حیا کو نکال دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا کام اب آسان ہو گیا، اب یہ میں اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں۔ بس یہ آپ نے سوچنا ہے، باحیا زندگی گزارے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔